لئن قتلتم ولئن آل عمران کی 2 آیات ان میں ترتیب بدل دی. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے یا تم مر بھی جاتے تو قسم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مغفرت اور رحمت بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں. پہلے کس چیز کا ذکر ہے؟ قتل ہو جانے کا. دوسرے درجے میں کس چیز کا ذکر ہے؟ مرنے کا. دوسری اس سے فوراً اگلی آیت میں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور اگر تم مر بھی گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ کی طرف تمہیں دوبارہ جمع کر دیا جانا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. پہلی آیت اور دوسری آیت میں ترتیب کے فرق کو اب سمجھتے ہیں. پہلی آیت میں اضافہ تھا فی سبیل اللہ کا. یہ ان آیات کا تعلق ہے غزوہ احد سے. سیاق ان کا ہے غزوہ احد. احد میں کتنے شہداء تھے آپ کچھ معلوم ہے؟ تقریباً 70. روایات کے مطابق 70 کے لگ بھگ شہداء تھے ہمارے احد میں. تو سب کے ذہن میں کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے. اور اس سے ایک درس اخذ کیا جا رہا ہے اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر تم بھی مارے جاتے اللہ کی راہ میں, تم ان پر افسوس کر رہے ہو, لیکن اگر تم بھی مارے جاتے اللہ کی راہ میں, یا پھر اگر تم مر جاتے اللہ کی راہ میں, مارے نہیں جاتے مر جاتے, یعنی تم اچھے کام کرتے کرتے تمہاری زندگی گزر جاتی اور تمہیں نیچرل سی موت آ جاتی, بیماری سے موت آ جاتی یا کسی ایکسیڈنٹ سے موت آ جاتی, ایسے جیسے موت آتی ہے ویسے موت آ جاتی, تو وہ بھی بہتر تھا تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا خوبصورت اشارہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر ہمیں شکست ہوئی تھی تو دشمن مال غنیمت جمع کر رہا تھا, اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دیکھو اگر تم مر بھی جاتے نا اور اس حالت میں نہ مرتے تو یہ موت ان کے ذخیرے کو جمع کرنے سے بہتر ہے. لیکن اس کے بعد اگلی آیت میں فی سبیل اللہ کا ذکر ہے. پہلی میں ہے, دوسری میں نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں الالتفات. التفات یاد ہے؟ الالتفات من الخاص الى العام, خاص سے عام کی طرف التفات. پہلی آیت میں خاص بات ہو رہی ہے آل عمران کے ہونے والے سے متعلق واقعے یعنی احد سے متعلق. اب یہ درس جو تم نے سیکھ لیا, اس کے بعد اب عام قاعدے کی طرف آتے ہیں. عام قاعدہ سب کے لیے, احد ہو یا نہ ہو, جنگ ہوئی ہو یا نہ ہو, ہمارے ہاں جو صحابہ کا قتل عام ہوا ہے وہ ہوا ہو یا نہ ہو, اس سے اب ایک جنرل یونیورسل بات ہو رہی ہے. قاعدہ کلیہ وہ کیا ہے؟ اچھا, قاعدہ کلیہ میں اکثریت انسانیت کی قتل کی جاتی ہے یا مرتی ہے؟ وہ تو موت اصل ہے, قتل تو استثناء ہے. قتل ہوتا ہے لیکن بدرجہ کم ہوتا ہے. موت تو ہر روز ہر دفعہ ہو رہی ہے. آپ کبھی حج عمرے پہ جانے کا آپ کو موقع ملے یا مدینے میں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملے, ہر نماز کے بعد کیا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ الصلاۃ علی الاموات, الصلاۃ علی الاطفال, الصلاۃ علی النساء. ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی جنازہ نکل رہا ہے. تو موت اصل ہے. پھر کہا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ, اور اگر تم قتل ہو بھی جاتے, یعنی وہ کم درجے میں ہے اب. لیکن پھر الفاظ بھی بدل دیے. پہلی دفعہ کہا تھا کہ جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے یہ تمہارے لیے, لیکن یہاں ایک اور لفظ, جمع کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. یہاں کہا جا سکتا تھا یہاں پر لَإِلَى اللَّهِ تُجْمَعُونَ, اللہ کی طرف جمع کر دیے جاؤ گے. قیامت کے دنوں میں سے جمع کرنے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. آپ اللہ کو جمع کرنے, اللہ تعالیٰ کسے ہم کہتے ہیں کہ آپ انسانیت کو جمع کرنے والے ہیں, ان کے جامع ہیں اس دن کے لیے, اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے. جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. لیکن یہاں یجمعون کے بجائے اور تجمعون کے بجائے تحشرون کا لفظ استعمال ہوا ہے. جمع اور حشر میں کیا فرق ہے؟ جمع انسان کے لیے ہوتا ہے اور غیر انسان کے لیے بھی ہوتا ہے, لیکن حشر اصل میں عربی میں جانوروں کے لیے ہوتا ہے. اصل میں جب بھیڑ بکریوں کو جمع کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشر. اسے حشر کہتے ہیں. جب گھوڑوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ حشر کر رہے ہیں, جمع نہیں کر رہے ہیں, حشر. جب لوگوں کا مجمع ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جمع.
تو جب انسان جانوروں کی طرح بھاگ بھاگ کر جمع کیے جائیں گے تو وہاں پر حشر کا ذکر ہے، اور حشر کے ذکر سے اس میں رحمت کم ہوتی ہے۔ جمع کے لفظ میں رحمت زیادہ ہے، حشر کے ذکر میں رحمت کم ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں فی سبیل اللہ نہیں ہے نا، ولا ان متم او قتلتم، اب یہاں فی سبیل اللہ کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی طرح کی موت اور کسی کی طرح کا بھی قتل ہو جانا۔ تو اس میں اچھے لوگ بھی شامل ہیں اور اس میں برے لوگ بھی شامل ہیں۔ ماتو وہم کفار، جو لوگ مرے اور کفر کی حالت میں تھے، ماتو وہم منافقون، موت آئی اور وہ نفاق کی حالت میں تھے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ تو ان کے لیے زیادہ موزوں لفظ کیا تھا؟ الی اللہ تحشرون، سبحان اللہ۔